الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون لقد ارسلنا نوحا بے شک بھیجا ہم نے حضرت نوح کو الی قومہ ان کی قوم کی طرف فقال پس کہا حضرت نوح نے یا قومی اے میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس اللہ کے سوا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک میں تم پر خوف کرتا ہوں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے قال الملأ کہنے لگے بڑے لوگ سردار لوگ من قومہ ان کی قوم سے انا لنراک فی ضلال مبین بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو فی ضلال مبین کھلی گمراہی کے اندر قال یا قومی کہا حضرت نوح نے اے میری قوم لیس بی ضلالۃ نہیں ہے میرے ساتھ کوئی گمراہی ولکنی رسول اور لیکن میں رسول ہوں من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے ابلغکم رسالاتی میں پہنچاتا ہوں تم کو پیغام ربی اپنے رب کا وانصح لکم اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں وعالم من اللہ اور میں خوب جانتا ہوں اللہ کی طرف سے ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے اچھا جی لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ گزشتہ جو سبق آپ نے پڑھا اور کل میں نے آپ کے سامنے ایک بات کا اشارہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین جو ہوا اور بارش بھیجتے ہیں نا جہاں پر اچھی زمین اچھی فصل پیدا کرتی ہے اور بری زمین ناقص فصل پیدا کرتی ہے وہیں پر ایک مثال اللہ پاک نے دی تھی مومن اور کافر کے اندر کہ جب بارش ہوتی ہے انبیاء کرام اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو کچھ لوگوں کے ایمان دل طاقتور ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے دل کیا ہوتے ہیں طاقتور ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں تو وہ انبیاء کی بات کو تسلیم کرتے ہیں انبیاء کی بات کو مانتے ہیں تو وہ دل اور پیارے لگنے لگتے ہیں دل اور مضبوط لگنے لگتے ہیں اور دوسرا ہے کافر ان کے دل کیا ہوتے ہیں کمزور ان کے دل کیا ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں تو جب انبیاء کی بات اللہ کا حکم اللہ کا پیغام انبیاء ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں مردہ ہو جاتے ہیں ناقص اور کمزور ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ فرمانے کے بعد آگے انبیاء کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا مختلف انبیاء کا تذکرہ کریں گے حضرت نوح کا تذکرہ حضرت ہود کا تذکرہ حضرت صالح کا تذکرہ حضرت شعیب کا تذکرہ حضرت ہود کا تذکرہ ٹھیک ہے جی اور اللہ رب العالمین ان تمام انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمائیں گے کہ میں نے اپنے نبیوں کو کون سا پیغام دے کر بھیجا ہے ٹھیک ہے جی میں نے کون سا پیغام دے کر بھیجا ہے نماز والا پیغام بعد کے اندر ہے روزے والا پیغام بعد کے اندر ہے حج والا پیغام بعد کے اندر ہے زکوٰۃ والا پیغام بعد کے اندر ہے سب سے پہلے اللہ پاک نے حضرت آدم سے لے کر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو پیغام دے کر بھیجا ہے اللہ پاک نے ان آیات کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے
حضرت آدم سب سے پہلے نبی ہیں، ان کا تذکرہ جو سبق پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ وہ سن چکے ہیں کہ ان کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد ہم نبی آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کی ہے، 950 سال اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے۔ وہ اللہ کی توحید کیا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اللہ پاک نے اس آیت کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، یہ مختصر ہے لیکن اس کا تذکرہ 12ویں پارے کے اندر بھی آتا ہے، اور تفصیلاً اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کا پورا واقعہ اور پورا تذکرہ اللہ نے 12ویں پارے کے اندر جو ہے نا وہ ذکر فرمایا ہے۔ لیکن جو چلیں گے انشاءاللہ اسی لحاظ سے میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے مختصر انداز کے اندر مدعا بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت نوح کو کون سا پیغام دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے سنیے گا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ کن کی قوم کی طرف؟ حضرت نوح کی قوم کی طرف۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ ایک کنبے کی طرف، ایک قبیلے کی طرف، اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، لیکن واحد ہمارے نبی ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے کسی کنبے یا قبیلے کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ تمام انسانوں کی طرف اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ذریت انسان کی طرف اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر جا کر اپنی قوم والوں کو بتا دو، اعبدوا اللہ، عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے جی؟ اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے جی؟ اللہ کی کرنی ہے۔ قرآن کا بھی مدعا یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کو سب سے پہلے ماننا ضروری ہے۔ اگر اللہ کی توحید کو نہیں مانو گے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانو گے، تو میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کے سامنے یہ تذکرہ کیا تھا کہ تمہارا روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر شرک ہے، تمہارے ایمان کے اندر کمزوری ہے، اور تم سارا دن بھوک برداشت کرتے ہو، تو یہ روزہ شوزہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے توحید کا اقرار کرنا پڑے گا، سب سے پہلے توحید کو ماننا پڑے گا کہ اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر کیوں مبعوث فرمایا۔ اس مسئلے کو سمجھنا پڑے گا۔ جب وہ مسئلہ ہمیں سمجھ آ جائے گا تو ہماری نماز بھی قابل قبول ہے، ہمارا روزہ بھی قابل قبول ہے، ہماری زکوٰۃ بھی قابل قبول ہے، ہمارا حج بھی قابل قبول ہے۔ وہ مدعا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اعبدوا اللہ، عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے جی؟ اللہ کی کرنی ہے۔ ما لکم من الہ غیر، کسی کو کوئی شک ہو، کسی کو کوئی وہم ہو تو آئیے میرے پاس قرآن ہے، سامنے میرے آیت ہے، دیکھیے ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور میں کوئی تفصیل بھی نہیں بیان کر رہا کہ میں کوئی بڑی تفصیل کر رہا ہوں، صرف ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا اس کائنات کے اندر کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی منت منوتی کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نذر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ یہی قرآن کا مدعا ہے۔ فرمایا فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم جو شرک کرتے ہو، غیر اللہ کے پجاری ہو، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرتے ہو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں پیغمبر اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس گناہ کرنے کی وجہ سے، اس نافرمانی کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی بہت بڑا عذاب اللہ کا نازل نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو شرک کرتے ہیں، یہ جو کفر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا عذاب نہ آ جائے تمہارے اوپر کہ تم نے اللہ کا حق تھا غیر اللہ کو دینا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کا حق، عبادت اللہ کا حق ہے نا، سجدہ کرنا اللہ کا حق ہے نا،
منت منوتی اللہ کا حق ہے نا، نظر و نیاز اللہ کا حق ہے نا، ہم اس اللہ کے حق کو کہاں تقسیم کرتے ہیں؟ غیر اللہ کے اندر تقسیم کرتے ہیں، تو یہ سراسر بے انصافی ہے۔ قال الملأ من قومہ، کہنے لگے سردار من قومہ ان کی قوم کے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں فی ضلال مبین، کہ آپ کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، سردار تھے، جو کنبے قبیلے کے مالک تھے، وہ حضرت نوح کو کہتے ہیں تو گمراہ ہو گیا ہے، تو گمراہی کی طرف جا رہا ہے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر۔ یہ وہی بات ہے جو آج کل کے کچھ لوگ کہتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کا قرآن بیان کرے، ان کے سامنے اللہ کی توحید بیان کرے، ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت بیان کرے، تو وہ دوسرے لوگوں کو پتہ کیسے ٹال دیتی ہیں؟ اے تے ہے ہی وہابی، اے تے ہے ہی وہابی۔ یہ نہیں سمجھنا کہ بات کس کی ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کے قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن وہابیوں کی طرف نہیں آیا، قرآن شیعوں کی طرف نہیں آیا، قرآن سنیوں کی طرف نہیں آیا، یہ عالم اسلام کے لیے، پوری کائنات کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، میری طرف نہ دیکھیں کہ میں کیا کہتا ہوں، کسی عالم یا کسی مفتی کی طرف نہ دیکھیں کہ کوئی عالم یا مفتی کیا کہتا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کرو صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی اس کائنات کے اندر معبود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ قال الملأ من قومہ، کہنے لگے سردار ان کی قوم کے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، حضرت نوح کہنے لگے اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے، میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رسول ہوں رب العالمین کا، میں تو اللہ کا کیا ہوں؟ رسول ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے تو اللہ پاک نے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اور جو اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، اس کے پاس تو سراسر ہدایت ہوتی ہے، اس کے پاس سراسر کیا ہوتی ہے؟ ہدایت ہوتی ہے، گمراہی نہیں ہوتی۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، وعالم من اللہ، اور جو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت نوح نے فرمایا جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے نا، وہ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ نے مجھے کیا دے کر بھیجا ہے، میں تمہیں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ تو محترم سامعین، حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا ہے کام، آگے انبیاء کا تذکرہ قرآن کرے گا، اور ہر نبی کا مدعا یہی ہوگا کہ عبادت کس کی کرنی ہے جی؟ اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے جی؟ اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے جی؟ اللہ کی کرنی ہے۔ تو آئیے ذرا ترجمہ سن لیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک بھیجا ہم نے حضرت نوح کو، الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت نوح کہنے لگے اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس اللہ کے سوا، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومہ، کہنے لگے سردار لوگ، بڑے لوگ، من قومہ، جو ان کی قوم سے تھے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں کھلی گمراہی کے اندر، کھلی گمراہی کے اندر۔ قال یا قوم، حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، نہیں ہے میرے ساتھ کوئی گمراہی، میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے۔ گمراہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رستے سے ہٹ جائے، جو اللہ کے رستے سے ہٹ جائے وہ گمراہ ہوتا ہے، وہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ مجھے تو جو اللہ نے رستہ بتایا ہے میں اس رستے پر چل رہا ہوں، میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے۔ قال یا قومی، کہنے لگے حضرت نوح اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کا، میں رسول ہوں کس کا؟
رب العالمین کا۔ ساری دنیا گمراہ ہو سکتی ہے، ساری دنیا خطا پر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا پیغمبر کبھی بھی خطا پر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی گمراہی پر نہیں جا سکتا، کیونکہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا ہے جمعے کے عنوان پر کہ انبیاء کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، تو جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کون گمراہ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی، میں تو پہنچاتا ہوں تمہیں پیغام اپنے رب کا، میری کوئی بات نہیں ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی میری بات ہے، میں تو تمہارے سامنے صرف اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی کیا ہے جی؟ بات ہے۔ ہمارا بھی کام یہی ہے کہ یہ قرآن کتاب اللہ کی ہے، یہ قرآن کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یا کوئی عالم یا کوئی مفتی یہ کہہ رہا ہے، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یہ اللہ کا پیغام اور اللہ کا قرآن تم تک کیا کرنا ہے؟ پہنچانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہیں پیغام اپنے رب کا، وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں خیر خواہی کون سی ہے؟ جڑا میں نے دسے کہ اینج تجارت کرنی ہے، اینج کاروبار کرنا ہی، اینج پیسہ چوکھا ہونا ہی، اینج فصل چ بی پاویں گا، اینج فصل وچ سپرے کریں گا، تیری فصل چنگی ہوے گی، اسی کی سمجھنے میرا بڑا خیر خواہ ہے۔ اور حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، میری خیر خواہی یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کی طرف آ جاؤ، تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کا حکم مان لو، اللہ کا پیغام مان لو۔ جس نے کسی کو دین کے رستے پر لگا دیا، جس نے کسی کو اللہ کی طرف جو ہے نا وہ لے آیا جو بندہ، اس بندے نے اس بندے کی کیا کر دی ہے؟ خیر خواہی کر دی ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہیں پیغام اپنے رب کا، وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، وعالم من اللہ، اور میں خوب جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے۔ تو محترم، سب سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے جی مسئلہ توحید۔ وہ کیا ہے جی؟ مسئلہ توحید، اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ اس کے بغیر نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی زکوٰۃ ہے، نہ کوئی حج ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید پر کیا کرنا ہوگا؟ اقرار کرنا ہوگا، اور وہ اقرار کیا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی ساری کی ساری توحید ہے۔ ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، شرک و کفر بھی کرتے ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، بے ایمانیاں بھی کرتے ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ابو جہل کو اور ابو لہب کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ جس طرح پاکستان کے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، ایسے پڑھ لینے سے بھی کام چل جاتا ہے، تو میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس وقت میرے نبی نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر دعوت دی تھی نا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، دنیا بھی تمہارے قدموں میں آ جائے گی، آخرت کے اندر بھی اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، تو پکے ہار 100% ابو لہب بھی کلمہ اس وقت کیا کرتا؟ پڑھ لیتا۔ لیکن ابو لہب کو پتا تھا کہ جب میں نے یہ کلمہ پڑھنا ہے نا تو میں نے 360 جو بت بیت اللہ کے اندر لٹکا رکھے ہیں، غیر اللہ کی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کو چھوڑنا پڑے گا، حرام چھوڑنا پڑے گا، شرابیں چھوڑنا پڑے گی، شرک و کفر چھوڑنا پڑے گا۔ وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ تو اس لیے کلمہ ایسے پڑھو کہ کلمہ ہماری زبان پر بھی ہو اور ہمارے دل کے اندر بھی ہو۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔